रहमान रहीम सलाम अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर है। वैसे तो 2-4 महीने बाद 4 शाबान को मौला अब्बास की विलादत ही थी। उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा काफ़ी टाइम से दिल था, जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा था, कि एक वीडियो मौला अब्बास के ऊपर जल्द से जल्द लानी है। क्योंकि हर एक शिया को मौला अब्बास से एक अलग ही उनसियत है, अलग ही मोहब्बत है उनसे, और मतलब एक अलग ही राब्ता जुड़ा हुआ है लोगों का मौला अब्बास से, शियत का। तो अब हम जब सबसे पहले कि मतलब वीडियो में हम मौला अब्बास के जो लक़ब हैं, जो मौला अब्बास के 4-5 लक़ब हैं, जैसे कमरे बनी हाशिम कहा जाता है, सक्काए सकीना, या कमरे बनी हाशिम, सक्काए सकीना, या बाबुल हवाई, ये जो 3-4, वैसे तो बहुत सारे लक़ब हैं, लेकिन 3-4 लक़ब हैं, इनके बारे में बात करेंगे। मौला अब्बास की जो वालिद और वालिदा हैं, जो उनका बचपन कैसे बीता, उस पे बारे में बात करेंगे हम। और जो उनकी शुजाअत और जो लॉयल्टी है, जिस वजह से वो पॉपुलर हुए, उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मौला अब्बास के जो पहला लक़ब है जो हमने लिया है, कमरे बनी हाशिम। तो कमर का मतलब सबसे पहले ये कहा जाता है कि मतलब मौला अब्बास को ये लक़ब क्यों मिला। तो मौला अब्बास बेसिकली जनाब हाशिम जो थे उनके ख़ानदान से बिलोंग करते थे, मौला अली के बेटे थे। तो इसके ऊपर मैं, जब जनाब हाशिम का वो है ख़ानदान, उसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बात कि कमर, सबसे पहले बनी हाशिम। हाशिम उनके ख़ानदान से उनको ये नाम मिला हाशिम। और कमर के मानी होती है चाँद। चाँद मतलब 14वीं का चाँद, फुल मून जिसे कहा जाता है। क्योंकि जनाब हाशिम के ख़ानदान में जितने भी लोग थे, जैसे जनाब अब्बास, तो मतलब बात ही हो रही है, जैसे मौला अली, जनाब इमाम हुसैन, इमाम हसन, ये सब खूबसूरत थे। लेकिन इन सब के बीच में मौला अब्बास को लक़ब मिला कमरे बनी हाशिम। मतलब कमरे बनी हाशिम का मानी बनी हाशिम का चाँद। तो पहला लक़ब मौला अली को उनकी खूबसूरती की वजह से मिला। और लोग ये भी कहते हैं, मतलब ये रिवायतों में है, कि मौला अब्बास जो हैं शबीह मौला अली थे, और मतलब मौला अली की तरह दिखते थे, क्योंकि बेटे थे ज़ाहिर बात है मौला अली के। और जब वो नकाब लगा लिया करते थे, लोग पहचान नहीं सकते थे कि जंग अली कर रहे हैं या अब्बास, क्योंकि लहजा, गुफ्तार और जो अंदाज़ करने का, जंग करने का अंदाज़ था, वो सब मौला अली की तरह था। अब बात करते हैं उनके दूसरे लक़ब की, जो लक़ब है सक्काए सकीना। सक्काए सकीना लक़ब मौला को, जैसा कि आप जानते हैं, आशूर के दिन बीबी सकीना, मतलब मौला इमाम हुसैन की बेटी हैं सबसे छोटी बीबी सकीना, उन्होंने जो है मौला अब्बास उनके चाचा थे, तो बड़ी मतलब मौला अब्बास और बीबी सकीना तो मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे मौला अब्बास। तो बीबी सकीना ने मौला अब्बास से पानी की मतलब तलब करा पानी। तो मौला अब्बास ने इमाम हुसैन से इजाज़त ली। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ़ मश्क लेके पानी भरने के लिए नहर फुरात तक भेजा। तो मौला अब्बास जंग करते हुए नहर फुरात तक पहुँचे हैं, नहर फुरात से पानी भरते हैं, लेकिन मौला अब्बास खुद पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि कूफ़ा के लोगों का ये कहना था कि हमने कभी नहीं देखा कि हुसैन के लब सूखे हों और अब्बास के लब तर। मतलब ये मौला अब्बास की एक लॉयल्टी की वो थी, वफ़ादारी की एक वो निशानी कह सकते हैं। और हद ये है कि मौला अब्बास का जो घोड़ा था उस तक ने पानी नहीं पिया। मौला अब्बास ने मश्क में पानी भरा और वो वापस लौटने अपने ख़ैमों की तरफ चले, तो मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, और मौला अब्बास की जो मश्क थी वो भी छिल गई। इस वजह से उन्हें सक्काए सकीना भी कहा जाता है। दूसरा लक़ब जो कहा जाता है बाबुल हवाई, वो भी इसी टॉपिक से, उसी मतलब इसी जो वो वाक़या है इसमें ही जुड़ा हुआ है, कि उन्हें कमरे बनी हाशिम कहा हो, सक्काए सकीना। और तीसरा लक़ब जो है कि बाबुल हवाई छू कहा जाता है, कि जब मौला के दोनों बाजू कलम हो गए और जो ख़ैमे थे वो कुछ फ़ासले से रह गए, तो मौला ने ये दुआ माँगी अल्लाह से कि अल्लाह, ये चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, मगर ये मश्क जो है मैं सकीना तक पहुँचा दूँ। तो अल्लाह की आवाज़ गैबी आई कि ए अब्बास, ये दुआ तो हम तुम्हारी कबूल नहीं कर सकते, लेकिन इसके एवज़ हम तुम्हें बाबुल हवाइज के लक़ब से नवाज़ते हैं। बाबुल हवाइज का मानी होता है दुआओं का दरवाज़ा। ये दुआ हम करते हैं उसका दरवाज़ा। अब इसमें बीच में एक बात बताता चलूँ कि हम कुछ दुआएँ अल्लाह से जैसे माँगते हैं, तो अल्लाह हमारी वो दुआएँ कबूल नहीं करता, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह उसके एवज़ हमें और बेहतरीन चीज़ अता करता है। क्या पता वो हम जो दुआ माँग रहे हैं हमारे लिए ठीक ना हो, उससे अच्छी चीज़ हमें अता करता है। तो मौला अब्बास ने मतलब पानी, तो मौला अब्बास ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं पानी पहुँचा दूँ, तो अल्लाह की आवाज़ आई कि तुम पानी नहीं पहुँचा सकते, लेकिन इसके एवज़ तुम्हें वो बाबुल हवाइज के लक़ब से नवाज़ते हैं। इसलिए लोग मौला अब्बास से दुआ मांगते हैं बीबी सकीना का वास्ता देके, या बीबी सकीना के सदक़े में, तो वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। वैसे तो आप किसी से ही मांग सकते हैं दुआ, सब पूरी करेंगे, लेकिन एक लक़ब है वो उन्हें दिया गया। और जो था मतलब मौला अब्बास पानी भर के, मतलब जब बाजू कलम हो जाती हैं मौला अब्बास के, तो बाजू कलम होने के बाद मुँह में मश्क दबा के मौला अब्बास ख़ैमों की तरफ चलती हैं। तो एक शकी जो है तीर चलाता है, वो मश्क में लगता है और मश्क का सारा पानी बह जाता है।
تو مولا عباس اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ مجھے واپس نہر فرات کی طرف لے چل، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، اور مولا عباس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جناب عقیل کہتے ہیں کہ مولا علی سے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی کلاب، اس میں بھی مطلب جو ان کی دوسری شادی ہوئی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن انہیں فاطمہ کلابیہ کہا گیا کیونکہ وہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی۔ تو مولا علی کی ان سے شادی ہوئی اور ان کے 4 بیٹے ہوئے۔ ان 4 بیٹوں کے بعد بی بی فاطمہ کلابیہ کو لقب دیا گیا ام البنین کا۔ ام البنین کے معنی ہوتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے جس میں سے ایک بیٹے مولا عباس تھے۔ پھر مولا عباس مطلب بڑے ہوئے۔ بی بی فاطمہ جو تھیں وہ بھی مطلب ایک شہزادی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے بیٹوں سے کہ امام حسن، امام حسین یا بی بی زینب یا ام کلثوم کو بھائی بہن کہو آپ۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھایا کہ تم ایک غلام زادی کے بیٹے ہو اور وہ آقا زادے ہیں، انہیں ہمیشہ آقا ہی کہنا۔ تو روایتوں میں تھا مولا عباس نے سوائے ایک بار کے علاوہ کبھی امام حسین کا نام مطلب امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا ہی کہا۔ مولا عباس نے مطلب ایک بار یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا عباس بہن کہہ رہے تھے بی بی زینب کو، تو ان کی ماں ناراض ہوئی، ان کی ماں نے کہا ایسا ہے ان کو ہمیشہ آقا زادی ہی کہنا اور امام حسین کو مطلب آقا ہی کہنا اپنا، کبھی ان کو اپنا بھائی نہ کہنا۔ بی بی مطلب یہ کہا، اور مطلب ام البنین کے جو 4 بیٹے تھے جس میں مولا عباس بھی آتے ہیں، وہ چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ اور جو مولا علی نے بے شک انہیں مانگا کربلا کے ہی لیے تھا، لیکن امام حسین نے اجازت یوں نہیں دی کربلا میں انہیں، کیونکہ کربلا کا جو میدان کا نقشہ تھا وہ پورا ہی بدل جاتا۔ کیونکہ روایت میں ایک رات میں ملتا ہے کہ جب عاشور کی رات ہے، مطلب اگلے دن عاشور کی صبح ہونے والی ہے، تو مولا عباس جناب علی اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر، میں جو ہوں میں نے پورا مطلب دیکھ لیا ہے، یزید کی فوج جو ہے اتنی بڑی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے جو فوج ہے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کرا ہے، ایک مطلب آدھی اور ایک آدھی۔ آدھی سے میں جنگ کروں گا اکیلا، آدھی سے جو بچے گی اس مطلب آدھی جو بچے گی اس سے آدھوں سے تم کرو گے، اس کے آدھوں سے جو ہے اصحاب جنگ کریں گے، اور امام حسین کو مطلب کل بالکل مطلب پریشان نہیں کریں گے ہم عاشور کے دن، ان کو مطلب کوئی اذیت نہیں اٹھائیں دیں گے۔ تو اس لیے مولا حسین جانتے تھے کہ میں نے اگر عباس کو اجازت دے دی تو نقشہ الگ ہی ہوگا کربلا کا۔ کربلا کا مطلب جو ہے میدان کا نقشہ ہی الگ ہوگا، سب مطلب فوج ظاہر بات ہے بھاگ جائے گی، کیونکہ مولا عباس کہا جاتا ہے جب لڑا کرتے تھے تو لوگ یہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ علی لڑنا ہے یا عباس لڑنا ہے، کیونکہ مولا عباس کی ایک خواہش تھی، ایک مطلب مولا عباس کا مطلب ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواہش تھی کہ مولا عباس یہ چاہتے تھے کہ مولا عباس نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب میں علی یا حسین کے ساتھ کھڑا ہوں تو امام حسین یا امام علی یہ کہیں کہ اب مجھے فوج کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ عباس کھڑے۔ اب اگر مولا عباس کی شجاعت کی بات کری جائے تو جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی بہت شجاع تھے، اور مولا عباس بہت شجاع تھے، اور مولا علی کے بے شک بیٹے تھے، تو اس لیے شجاعت تو ان کے اندر ہونی ہی تھی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولا عباس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، مولا عباس نے کئی بار تلوار اٹھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب امام علی کو زہر دیا گیا، مطلب زہر سے جب ان کی سر پہ وار کرا گیا، جب مولا عباس نے تلوار اٹھائی تو مولا حسین نے انہیں یہ کہہ کے روک دیا کہ اے عباس، تمہیں بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا نہ کہ کوفہ کے لیے۔ اس کے بعد جب امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، امام عباس نے پھر تلوار اٹھائی تو مولا حسین نے انہیں پھر روک دیا۔ ایسی کر کے جب کربلا کے جیسا آتا ہے، جب 2 محرم آتی ہے تو 2 محرم میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قافلہ جو تھا کربلا میں داخل ہو گیا، اور کربلا میں قافلے نے اپنے خیام لگا لیے ترائی کے پاس، تو مطلب وہاں سے یزیدی فوج سے لشکر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے خیام جو ہیں ہٹا لیجیے، تو مولا عباس تلوار سے ایک خط کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر مطلب جرت ہے وہ اس خط کے پار آ کے مجھ سے مطلب بات کرے۔ مولا عباس بڑے غصے میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی تلوار کا سہارا لیے، تو امام حسین دیکھتے ہیں، امام حسین دیکھتے ہیں گل ہو رہا ہے باہر، تو امام حسین خیمے سے باہر دیکھتے ہیں تو امام حسین یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مولا عباس ادھر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ادھر یزیدی فوج کھڑی ہے، تو امام حسین ایک دم گھبرا جاتے ہیں، وہ بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ اے زینب، کہ عباس سے تم یہ کہو کہ وہ اپنے خیمے ترائی سے ہٹا لے، تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ حسین، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ تم نے کچھ کہا ہو اور عباس نے نہ مانا ہو، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں شروع سے لے کے اب تک، چاہے بابا کی شہادت ہو یا بھائی کے جنازے پہ تیر برسانا ہو، میں ہمیشہ روکتا ہوا آیا ہوں اپنے بھائی کو کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، اب میں اس بھائی کو کس طرح سے روکوں؟ تو بی بی زینب اپنی مطلب کنیز کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عباس، آپ کو جو ہے بی بی فاطمہ بلا رہی ہیں، تو مولا عباس جو ہے مطلب اپنی آستینیں صحیح کرتے ہیں، اور جیسے ایک 4 سال کا بچہ کسی کی خدمت میں جاتا ہے، ایسے مولا عباس جو ہے بی بی زینب کی خدمت میں پہنچتے ہیں، تو بی بی زینب خیمے کے باہر کھڑے ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا ہے آقا زادی، آپ نے مجھے کیوں طلب کرا؟
تو بیوی زینب کہتی ہیں کہ عباس امام کا حکم ہے وقت کے امام کا کہ ہم اپنے خیمے جو ہیں ترائی سے پیچھے لے لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی ہے, ہم اپنی طرف سے جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے. تو مولا عباس مطلب سر جھکاتے ہیں اور مولا عباس بی بی زینب سے یہ کہتے ہیں کہ اے مطلب بی بی زینب کے بابا نے مجھے اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ حسین کے خیمے ترائی سے ہٹا لیے جائیں اور عباس چپ کھڑا رہے. تو مطلب بی بی زینب انہیں سمجھاتی ہیں اور خیمے ہٹانے کو کہتی ہیں, تو مولا عباس خیمے ہٹا کے پیچھے آ جاتے ہیں, مطلب ترائی سے پیچھے کر لیتے ہیں خیمے. اس کے بعد 10 محرم کا دن آتا ہے. مولا عباس کو پھر بھی جنگ کی اجازت نہیں ملتی اور مولا عباس مطلب شہید ہو جاتے ہیں. تو مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ مولا عباس کو مانگا کربلا کے لیے گیا تھا بیسکلی, لیکن انہیں جنگ کی اجازت یوں نہیں دی گئی کہ کربلا میں امام حسین کچھ اور میسج پہنچانے آئے تھے. اللہ کی کچھ اور مرضی تھی, امام حسین کی شہادت ہونی تھی. اگر مولا عباس جنگ کرتے تو شاید امام حسین کی شہادت نہ ہوتی, کیونکہ کوفی جو تھے, جو وہاں پہ فوج تھی, وہ بھاگ جاتی ڈر کی. کیونکہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ امام مولا عباس نے خالی مولا عباس جنگ کے لیے اترے ہیں, مولا عباس نے جب جناب اون محمد بھی جنگ کے لیے اترے ہیں تو کوفی بھاگ رہے تھے ڈر ڈر کی. تو جب جناب اون محمد سے بھاگ رہے ہیں تو مولا عباس کا مرتبہ تو بہت بڑا تھا جنگ کرنے میں, مطلب ان دا سینس کہ جنگ میں مولا عباس بہت شجاع تھے بے شک. تو بس یہی ہے کہ مولا عباس کو مطلب شہادت نصیب ہوئی وہیں پہ جنگ کے میدان میں کربلا میں, اور انہیں مطلب جنگ کی اجازت نہیں ملی. تو بس آج کا ٹاپک جو تھا میں یہیں ختم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتا تھا اس میں تھوڑی باتیں بتائیں میں نے مولا عباس کے بارے میں. ایک ویڈیو اور آئے گی مولا عباس کے بارے میں 4 شعبان میں ہوگی, جس میں مولا عباس کی اور کچھ باتیں ہیں وہ میں بتاؤں. تو بس یہ ویڈیو یہاں ختم کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا عباس باب الحوائج ہیں, وہ سب کی دعاؤں کو مانتے ہیں, سب کی دعاؤں کو مطلب سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو اور ہمیں پتہ ہے کہ کربلا بھی مولا عباس ہی بلاتے ہیں, مولا عباس کی ہی طرف سے ہی بلاوا آتا ہے جب ہم کربلا جا پاتے ہیں. تو آپ سب بی بی فاطمہ بی بی سکینہ کا وسیلہ بنائیں, وسیلے سے مولا صدقے میں مولا عباس سے دعا مانگیں. مولا عباس آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور آپ کو اور ہمیں جلد سے جلد کربلا پہنچائیں گے. اور بس آمین. ایک بیچ میں یہ بات بتاتا چلوں جس میں ایک بات بھول گیا کہ جو علمدار بھی اگر کہا جاتا ہے اسلام کا, مطلب ایک وہ کہا جائے کہ مولا عباس کے امام حسین کے لشکر کا جو علمبردار تھے وہ بھی مولا عباسی تھے. اور جو ہم علم اٹھاتے ہیں آج کل کے جوان یا جو بھی لوگ, وہ بھی مولا عباس سے ہی نسبت کر کے, مطلب مولا عباس کی نسبت سے ہم علم اٹھاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کہیں گئے ہوں گے, مولا عباس کی جو درگاہ ہوتی ہیں وہاں پہ جو علم ہوتا ہے مولا عباس کا, اس کے ساتھ مشق لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ مشق جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے بی بی سکینہ کی مشق کا, جو انہیں سکائے سکینہ کہا جاتا ہے. تو بس آج کا ٹاپک یہی تھا. دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم.